السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہے، میں محمد ابراہیم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں MIK ولاگر۔ ناظرین، آج جس ٹاپک میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ٹاپک ہے کہ میں نے کہا تھا کہ ہم ڈونٹ بی سیڈ ایک سلسلہ وار چلائیں گے۔ تو ڈونٹ بی سیڈ کا یہ 4تھ پارٹ ہے، اور اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈونٹ بی سیڈ یعنی کہ انسان کو ناراض اور غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بہت سارے مراحل ہیں۔ پھر میں نے پہلے ماضی کا بتایا، پھر پریزنٹ کا بتایا، پھر فیوچر کا بتایا کہ فیوچر کا کیا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم آ گئے ہیں کہ آپ پر جب تنقید ہوتی ہے تو آج ہم نے کرنا کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود بیٹر کرٹیسزم، کہ بدترین تنقید یا چھوٹی یا ہر طرح کی تنقید کے سامنا آپ کیسے کریں گے، اس کو کس طریقے سے کریں گے۔ تو اس کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ دیکھیے، تنقید کو مثبت انداز میں نمٹنا زندگی کا ایک اہم ہنر ہے۔ آپ زندگی کے کسی بھی موقع پر آپ پر تنقید کی جائے گی، شاید پیشہ ورانہ انداز میں، بعض اوقات اس وقت اس سے قبول کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں، لیکن یہ سب آپ کے رد عمل پر منحصر ہے۔ آپ تنقید کو یا تو مثبت طریقے سے لیں گے، اگر مثبت طریقے سے لیں گے، یا پھر منفی طریقے سے لیں گے۔ اگر مثبت طریقے سے لیں گے تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ یہ تنقید کو مثبت طریقے سے لینا انسان کو بہتری کی طرف لے کر جاتا ہے، اور تنقید کو منفی کی طرف لینا یہ آپ کی عزت نفس کو کم کر دیتا ہے۔ انسان میں غصہ، جارحیت کا مطلب ہے کہ فوراً رد عمل دینے کی چیزیں انسان میں پیدا ہوتی ہیں، جو انسان کو زیادہ تر نقصان دیتی ہیں، بلکہ فائدہ دیتی ہی نہیں ہے۔ غصہ اور جارحیت ہمیشہ آپ کو نقصان زیادہ دے گا۔ غصہ تو بہت زیادہ نقصان دے گا۔ تو تنقید سے مثبت طریقے سے نمٹنے کے لیے اور اس کے سارا کچھ کیا کرنے کے لیے، یعنی کوئی بھی شخص ہو وہ تنقید یا مذمت اور شکایت کر سکتا ہے، لیکن سمجھنے اور معاف کرنے کے لیے جب آپ سمجھتے ہیں اس کی تنقید کو یا اسے معاف کر دیتے ہیں، تو یہ یاد رکھیں کہ اس پر آپ کے کردار پر اور آپ خود کو قابو پانے کے لیے آپ کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ یا تنقید دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے کنسٹرکٹیو، ایک ہوتی ہے ڈسٹرکٹیو، یعنی ایک تعمیری ہوتی ہے اور ایک تباہ کن ہوتی ہے۔ تعمیری جو ہے نا، آپ کے اندر بہت ساری آپ کے پر کوئی تنقید کرتا ہے، آپ کی تعمیری آپ کو پتہ چلتا ہے اس کی تنقید ٹھیک ہے، تعمیری ہوگی، لیکن تنقید ہمیشہ آپ کو ڈیمیج کرتی ہے، یہ نہیں کہ ڈیمیج نہیں کرتی، آپ کو بیک فٹ پہ لے جاتی ہے۔ لیکن تنقید کا فوراً رد عمل دینا اور بات کرنا، یہ اس پر کیا کرنا، یہ سکھانے کہ تنقید کے ساتھ آپ نے ڈیل کیسے کرنی ہے۔ وہ تنقید آپ کے ساتھ زندگی کے ہر حصے میں، ہر شعبے میں آپ پر ہوگی۔ آپ کو کوئی بھی مقدس گائے نہیں سمجھے گا، کبھی بھی نہیں سمجھے گا۔ اگر آپ کو کوئی مقدس گائے سمجھتا ہے اور آپ کے ساتھ وہ کرتا ہے، بلا وجہ تعریف کرتا ہے، تو وہ آپ کو ویسی گڑھے میں پھینک رہا ہے۔ اور اس کو پتہ ہے کہ آپ کسی کام کے لیے تعریفیں کرو، آپ کے کام کرو، آپ سے کام نکلوا لو۔ جب کسی دوسرے شخص پر تنقید کیا جائے تو منفی انداز میں رد عمل ظاہر کرنا عام بات ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم پر کوئی تنقید کرتا ہے تو ہم منفی انداز میں جو ہے نا اس کو رد عمل دینا، یہ عام بات ہے، اور ہمیں غور کرنا چاہیے کہ منفی رد عمل آپ کو کس طرح نظر آتے ہیں۔ یعنی کہ مثال کے طور پر اگر کس نے ہم پر تنقید کی، یعنی کہ جس طرح نظر آتے ہیں، زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وہ آپ کو کیسا محسوس کرتے ہیں۔ اب میں نے کہا نا، دو طرح کی تنقیدیں، ایک ہے ڈسٹرکٹیو، ایک ہے کنسٹرکٹیو۔ اب ہم لیتے ہیں تعمیری تنقید، اور تعمیری تنقید بھی لوں تو وہ بھی تباہ کن ہوتی ہے، تباہ کر دے گی، یعنی کہ آپ کو ڈیمیج کرتی ہے۔ اور تباہ کن لوں تو ڈسٹرکٹیو، وہ بھی آپ کو لازمی بات ہے ڈیمیج تو کرے گی۔ ہمیشہ یاد رکھیں، تنقید آپ پر ہوگی، ضرور ہوگی۔ اس تنقید کا آپ نے سامنا کرنا ہے۔ اس تنقید کا سامنا کیسے کرنا ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ خود کے اندر پہلے دیکھیں کس نے آپ پر تنقید کی۔ تو اس تنقید کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ پر وہ آپ کی بے عزتی کر رہا ہے، یا آپ پر جو ہے نا آپ سے جیلس بنا ہے۔ تو اس چیزوں کو نکال دیں ذہن سے، اس کی تنقید پر سوچیں، فوراً رد عمل کبھی نہ دیں۔ فرض کیا کسی نے آپ کو کہا کہ آپ یہ کر ہی نہیں سکتے، یہ ناممکن ہے، اور تنقید کرے کہ جس طریقے سے آپ کریں یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو بیوقوفانہ عمل ہے، اور اس پہ تو بہت ٹائم لگ جائے گا۔ لیکن جب آپ نے اپنے فوکس کیا ہوا ہے اپنے ورک پر، اپنے کام پر، اپنی چیزوں پر، پھر آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ بیوقوفانہ عمل ہے، کہ ایسے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، پھر آپ یہ چیزیں نہیں سوچیں گے۔ جب آپ یہ چیزیں نہیں سوچیں گے تب آپ کے اندر، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کی تنقید جو تھی، آپ بیک فٹ پہ جائیں ضرور، اور فوراً رد عمل نہ دیں، بیک فٹ پہ جائیں، سوچیں کہ اس نے جو تنقید کی کہ آیا کہ وہ تنقید ٹھیک تھی کہ نہیں، وہ تنقید جو اس نے کی اس کے اندر میرے اندر وہ چیزیں موجود ہیں کہ نہیں ہیں، اور وہ میرے اندر وہ خامیاں ہیں کہ نہیں۔
اور وہ جو بات کر رہا ہے کہ وہ ٹھیک کر رہا ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے، تو اس کو آپ سوچیں گے۔ غصہ جاریت کبھی بھی آپ شو نہیں کریں گے، نہ آپ کے تاثرات بتائیں کہ آپ غصے میں ہیں، خاموشی کے ساتھ اس کی تنقید سنیں، آخر تک سنیں۔ جب آپ میں صلاحیت آ جائے برداشت کرنے کی، آپ پھر ہر کام کر سکتے ہیں۔ برداشت اور محنت، یعنی صبر اور محنت، دو ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو اوپر لے کر جاتی ہیں، لیکن نیت کا صاف ہونا بھی ضروری ہے۔ اب آپ اس لیے محنت کریں کہ میں یہ چیز حاصل کر کے اس کو میں یہ کہوں کہ دیکھ میں نے یہ حاصل کر لیا اور تم میرے بارے میں کیسی کیسی باتیں کرتے تھے، تو تب بھی آپ کے اندر ایک شیطان پلا ہے، آپ کے اندر ایک دو نمبری اور آپ کے اندر ایک تکبر پلا ہے، اور آپ کے اندر کوئی اچھائی نہیں پل رہی۔ تو اپنے اندر کا اچھائی پالنی ہے، کوئی وہ پالنا ہے، تو آپ اس کے لیے نہیں، آپ جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں وہ مقصد آپ کا اچھا ہونا چاہیے، اسے نیت ہی کہتے ہیں۔ تو اس نیت پر آپ جب اس نیت اور کوشش پر جب آپ محنت کریں گے، صبر کے ساتھ بھی کریں گے، تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ کامیاب ہونے کے بعد آپ پر کچھ جب تنقید کامیاب پھر تو لازماً لوگ تعریف کرتے ہیں۔ شروع میں لوگ آپ پر یاد رکھیے گا، جب بھی آپ کوئی کام کرنا چاہیں تو لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے، پھر آپ پر تنقید شروع کر دیں گے، پھر آپ کے تنقید کے بعد جب ان سے دیکھیں گے آپ پھر بھی آگے بڑھ رہے ہیں، تو وہ آپ کی کریکٹر اسیسیشن بھی کریں گے، یعنی کردار سازی بھی کریں گے، منفی کردار سازی، جھوٹ بھی باندھیں گے آپ کے ساتھ۔ آپ جب پھر بھی کامیاب ہو گئے تو یہی لوگ تعریف کریں گے، اور یہی لوگ آپ کے ساتھ ملنے کی کوشش کریں گے کہ آپ بھی ان کے ساتھ تعلق بنیں، آپ سے تعلق بنانے کی کوشش کریں گے، اور بعض اوقات اپنے بچوں کو مثالیں بھی دیں گے کہ فلاں کو دیکھو وہ کس طرح چلا گیا۔ تو ان چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے، یعنی کہ ان چیزوں کو جو ہے نا آپ نے دیکھنا ہے، مجھے بھی دیکھنا ہے کہ ہر تنقید کو ہمیں کس طرح لینا ہے۔ کسی کی تنقید ہے ہمیں اس کو سننا چاہیے، ہر تنقید اچھی ہو یا بری، ڈسٹرکٹیو ہو یا کنسٹرکٹیو ہو، تعمیری ہو یا تباہ کن ہو، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ تنقید ہمیشہ جھوٹی تعریف سے بہتر ہے۔ اگر آپ کی کوئی تعریف بھی کر دے اس تعریف کو سیریس نہ لیں، بے شک تعریف سچی بھی ہے، کیونکہ آپ نے تعریفوں کے لیے کام نہیں کیا۔ اگر آپ اپنا بہتر انسان اپنے اندر اجاگر کر سکتے ہیں، پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا، پھر آپ کو غصے پر قابو پانا ہوگا، صبر کرنا ہوگا، ہر طرح کی تنقید سننا ہوگی، اور تنقید کرنے والے شخص کی باتوں پر غور بھی کریں گے آپ۔ جب تنقید کرنے والا چلا گیا، اس نے آپ سے تنقید کی۔ نمبر 2، اگر آپ پر کوئی تنقید کر رہا ہے، آپ کو برا لگا، خاموش رہیں، برداشت کریں، رد عمل نہ دیں۔ اگر آپ پر رد عمل دینے کو دل کر رہا ہے تو آپ وہ ماحول چھوڑ کر فی الحال چلے جائیں۔ کوئی بھی ایکسکیوز کریں کہ مجھے پانی پینا ہے، یا مجھے پیشاب واش روم جانا ہے، یا مجھے کوئی کام ہے، میں آتا ہوں، مجھے فلاں جگہ کام ہے، میں نے کہیں جانا ہے، اس طرح کوئی بھی ایسا ایکسکیوز کریں جو وہ ایکسیپٹ کریں، انہیں ماننا پڑے، اور آپ وہاں چلے جائیں، اور وہاں بیٹھ کر سوچیں ضرور کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ کسی کے سامنے کبھی آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، چہرے پر غصے کے تاثرات کبھی بھی نہ آئے۔ تو میرے آج کا مقصد تھا کہ ہم ڈیلز کیسے کریں، تو ان پہ سوچیں۔ تنقید میں بعض اوقات اتنی اچھے پہلو نکلتے ہیں کہ اس سے آپ ایک بڑا انسان بن جاتے ہیں، بہت بڑا انسان سوری، معذرت۔ تو اس لیے تنقید کو سنجیدگی سے لیں، سمجھیں، بے شک وہ آپ کا بے شک وہ آپ کے دشمن نے کی ہے، بے شک وہ آپ کے کسی قریبی نے کی ہے، بے شک وہ آپ کے کسی دوست نے کی ہے، بے شک وہ آپ سے چھوٹے والے نے کی ہے، عمر میں چھوٹا ہے، یا پھر وہ آپ سے ڈیزگنیشن میں چھوٹا ہے، یا وہ آپ سے بڑا ہے عمر میں یا ڈیزگنیشن میں۔ آپ دیکھیں اس کی بات ٹھیک ہے کہ نہیں، اگر بات ٹھیک ہے تو اسے پورا کرنے کی کوشش کریں، اور مینیج کریں چیزوں کو، ترتیب دیں چیزوں کو، تو انشاءاللہ آپ ہر چیز کو ڈیل کر لیں گے۔ غصہ اور جاریت ہمیشہ آپ کو نقصان دے گا۔ یہاں پر میں اجازت چاہوں گا آپ سے، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس چینل کا بھی۔ والسلام۔